ام حبیبہ موجود ہیں. یہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے کہ ابھی یہ دوحہ ہاکی ٹیم گئی ہوئی تھی, وہاں پہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ میں سے یہ نکلنے والا انمول ہیرا انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا یہ اور ان کی ٹیم جو بیٹھی ہے یہ پاکستان کو انشاءاللہ مزید جو ہے کامیابیاں دلائیں گی. یہ مہا بیٹھی ہے, یہ کنیڈ کالج کے اندر جو ہے یہ ڈائریکٹر بھی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو یہ اور رضوان جو بھی یہاں پر موجود تھے ریپریزنٹ کرتے ہیں. جاوید میمن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ڈائریکٹر ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی سپورٹس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. دونوں آپ سب کو جانتے ہیں. اور یہاں پر جو میرے سامنے آج یہ ہال بھی کم پڑ گیا ماشاءاللہ, آپ کا جوش اور ولولہ دیکھ کے. یہاں پہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ہوسٹ بھی ہے, اس کی بچیاں, اس کی فیکلٹی یہاں پر موجود ہے. یہاں پر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی بچیاں موجود ہیں, یہاں پر کوتھم کی بچیاں موجود ہیں, یہاں پہ نیفٹیک کی بچیاں جو ٹیفٹا اور نیفٹیک کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, یہاں پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن, کنیڈ کالج, سپیریئر یونیورسٹی, یہاں پہ سب کی نمائندگی موجود ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر میڈیا کا, کیونکہ جو کردار اس جنگ کے اندر ایک طرف جھوٹ چل رہا تھا, انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ کے اوپر ہم نے شپس تباہ کر دیں, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے میاں چنو کے اندر ایئر بیس تباہ کر دی. مطلب اس طرح کے جھوٹ وہاں پر بولے جا رہے تھے, جبکہ ہمارا میڈیا سچ دنیا کے سامنے لا رہا تھا. آج اس میڈیا نے پاکستان کا سچ پوری دنیا میں پہنچایا. تو میں میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, اور دو طرح کے انفلوئنسرز تھے. ایک وہ تھے جو جنگ میں نکل کر پورا بھرپور پاکستان کی حمایت میں سامنے آئے, اور انہوں نے پاکستان کے موقف کو ہر جگہ پہنچایا. اور ایک وہ گیدڑ تھے جو اپنی پاپولیرٹی, اپنا فین فالوئنگ کو بچانے کے لیے خاموش ہو گئے. ان گیدڑوں کی اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو پاکستان کے ساتھ نہیں وہ فارغ ہے. آج کا دن 28 مئی کا دن, اور اس سے چند دن پہلے جو انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی, یہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ یہ بات میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو جب بنانے کی جد و جہد شروع ہوئی, اور علامہ اقبال نے جب پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو چنا, تو قائد اعظم کے پاس جب علامہ اقبال گئے تو قائد اعظم اس وقت جو ہے وہ بات کرتے تھے ہندو مسلم یونٹی کے. ان کو ایمبیسیڈر کہا جاتا تھا, ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی, کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اکٹھے مل کے جو ہے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن قائد اعظم کو پھر یہ احساس ہوا کہ جب انہوں نے وہاں پر مکاریاں دیکھیں تو انہوں نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ جب تک بر صغیر ہند و پاک میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے تب تک دو قومی نظریہ زندہ ہے. اور دو قومی نظریہ ہمیں بھلانے کی کوشش کی گئی. پاکستان جس نظریے کی بنیاد پہ بنا, جس کلمے کی, جس نعرے کی بنیاد پہ بنا, جب پاکستان کی جد و جہد ہو رہی تھی تو ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. تو بچوں, جب اس جد و جہد کی بنیاد پہ 1906 کے اندر
جب وہاں کے مسلمان پورے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان مل کے آل انڈیا مسلم لیگ کی جب داغ بیل ڈالتے ہیں تو وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ایک خطہ سرزمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مساوات کی بنیاد پر ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، آپ جیسی بچیوں کو اپنے میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے مواقع ہوں، اور جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو، اور ان اقلیتوں کو بھی معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کے وہ تمام مواقع ملیں جو وہاں پر ایک خطہ سرزمین جس کو حاصل کیا جائے وہاں پر مسلمانوں کو ملیں۔ اس جد و جہد کا جب آغاز ہوا تو قائد اعظم نے جب اس کو مسلم لیگ کی سربراہی لی اور جب انہوں نے اس جد و جہد کا آغاز کیا تو اس کے رول ماڈلز، اس کا ہراول دستہ، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، آپ جیسے نوجوان بچے اور بچیاں جنہوں نے پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچانا شروع کیا، پاکستان کے لیے جد و جہد شروع کی۔ 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس قرارداد کے اندر اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مطالبہ کیا گیا اس خطے کا، اور آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے بزرگ اتنے جد و جہد کرتے رہے۔ ہمارے بزرگ ایک خواب کی تعبیر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا، لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک کے اوپر پہلے دن سے ہی حملے شروع ہو گئے۔ اس ملک کے جو وسائل تھے، جو پاکستان کا حق تھا، پہلے کشمیر کو کاٹا گیا، پہلے جونا گڑھ کو، حیدرآباد دکن کو۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان جگہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ آنے کا، لیکن پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے ہی زیادتی کی گئی۔